2 دن پہلے مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا، مجھے امی سے خوب ڈانٹ پڑی۔ آج امی سے گلاس ٹوٹ گیا تو بھی مجھے ہی ڈانٹ پڑی کہ میں نے گلاس غلط جگہ کیوں رکھا تھا۔ تنخواہ دار بندے کی بھی کیا زندگی ہے، پہلے 10 دن بادشاہ، دوسرے 10 دن وزیر اور آخری 10 دن فقیر۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کھانے کی کوئی چیز بیوی تک پہنچانا، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا انار کھاؤ، خون کی کمی ہے۔ میں بازار سے انار لایا تو بدانہ انار اٹھا لایا، اس کو جب چھیل کے دیکھا اس کو تو خود خون کی کمی ہوئی تھی۔ ایک بڑی تحقیق کے مطابق کیک رس کے ساتھ چائے نہیں پینی چاہیے، کیونکہ ساری چائے تو رس پی جاتے ہیں۔ دادی، وہ دیکھ بیٹا، لڑکی کو لکوا ہوا ہے۔ لڑکا، نہیں دادی، وہ سیلفی لے رہی ہے۔ ٹیچر، اس شعر کی تشریح کرو۔ لمحوں کی خطا کی تھی، صدیوں کی سزا پائی۔ پپو، اس شعر میں شاعر قبول ہے قبول ہے قبول ہے والے لمحات کو یاد کر کے دکھی ہو رہا ہے۔ ماں، یہ جوتے کتنے کے ہیں؟ دکاندار، 2500 کے۔ ماں، پچھلی دکان والا تو 1500 کے دے رہا تھا۔ پپو، امی، پر ہم تو پچھلی دکان میں گئے ہی نہیں۔ شادی کے لیے لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی کوکنگ بھی دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ خوبصورتی تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بھوکے رہ کر گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے جناب۔ ایک لڑکا روز ایک لڑکی کا پیچھا کرتا تھا، لڑکی نے تنگ آ کر ایک دن لڑکے کو اپنا منہ دھو کر دکھا دیا۔ اب دونوں سکون سے اپنے اپنے راستے چلتے ہیں۔ اکیلے کوکنگ کرنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن اگر امی ساتھ ہوں تو 2 گھنٹے 10 منٹ، 600 باتیں، 50 بار خالہ کی بیٹی کی تعریف، 1000 بار موبائل کی برائیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ ہمت ہے تو اپنے جانوں سے شادی کر کے دکھاؤ، کسی اور کے جانوں سے تو گھر والے بھی کروا دیتے ہیں۔ ایک موٹا آدمی اونچی عمارت سے گر گیا، جب ہسپتال میں اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا میں زندہ ہوں؟ ڈاکٹر، آپ تو زندہ ہیں، لیکن جن صاحب پر آپ گرے تھے وہ مر گئے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہوں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے مرد دوسری لائن میں کھڑے ہوں، انہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی، جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں ایک ہی مرد تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تو آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ وہ کہنے لگا پتہ نہیں جناب، مجھے تو میری بیوی کہہ کر گئی تھی کہ اسی لائن میں کھڑے رہنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جو شاہین ماں باپ سے 25 سال میں سیدھے نہیں ہوتے، شادی کے بعد اقبال کی بلبل انہیں 1 مہینے میں سیدھا کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے بال کمر تک آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے بال لمبے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود 4 فٹ کی ہو۔ بھائی سچ پوچھو تو شادی کرنے کے بعد اندازہ ہوا ہے زندگی انجوائے کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں، سنگل رہو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی سنگل رکھو۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی بیوی یا گرل فرینڈ کو پیٹرول پمپ کے باہر اتار دیتے ہیں، کیونکہ پمپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آگ لگانے والی چیزیں پمپ سے دور رکھیں۔ سرسری ذکر کیا تھا عشق میں مر جانے کا، اب اسے ضد ہے کہ تم مر کے دکھاؤ ہم۔ اس شعر کی تشریح، اس شعر میں شاعر نے ضرورت سے زیادہ ہی لمبی پھینکی ہے اور اب بیچارہ پھنس گیا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ڈاکٹر مریض سے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض، ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ ڈاکٹر، سگریٹ پیتے ہو؟ مریض بولا، ہاں لیکن گولڈ لیف ہی منہ آنا۔ بیوی آدھے گھنٹے سے موبائل کے کیمرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، پھر سیلفی لیتی اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی۔ اس کا شوہر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نظارہ چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ آخر جب شوہر سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہہ دیا، ایک بار اپنے منہ پر بھی کپڑا مار کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔
پاکستانی قوم زیادہ گرمی اور زیادہ سردی میں کام نہیں کر سکتی، اور جب موسم خوشگوار ہو تو ان کا ویسے ہی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ رشتہ داروں کی باتوں پہ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، رشتہ دار اچھے تو ارطغرل کو بھی نہیں ملے، ہم تو پھر عام سے لوگ ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھو کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے، تم بھی باہر سے لگا کر بھاگ جایا کرو۔ بیالوجی کے ٹیچر نے بچے کو ایک پرندے کی ٹانگ دکھائی اور پوچھا یہ کس پرندے کی ہے؟ بچہ نہیں پتا۔ ٹیچر تم فیل ہو، اپنا نام بتاؤ۔ بچہ میریاں لتاں ویخ تے دس دے کی نام ہے میرا۔ اگر بھارتی جاہلیت کا جواب نغموں سے دیا جا رہا ہے تو آرمی چیف راحت فتح علی خان کو بنا دینا چاہیے۔ بیوی شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں کھانا پکا کر لاتی تھی آپ زیادہ مجھے کھلاتے تھے اور خود کم کھاتے تھے، لیکن اب ایسا کیوں نہیں؟ کیا اب مجھ سے وہ محبت نہیں رہی آپ کو؟ شوہر یہ بات نہیں، دراصل اب تمہیں کھانا پکانا آ گیا ہے۔ ایک پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ پھر 3 بچے پیدا ہوئے اور اس بار نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 بچے پیدا ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھے بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ دکاندار اگر تم محنت اور ہوشیاری سے کام کرو گے تو ضرور ترقی کرو گے۔ مجھے دیکھو، پہلے اس دکان کا ملازم ہوا کرتا تھا اور اب اس دکان کا مالک ہوں، ملازم۔ آنکھ بھرتے ہوئے بولا، مگر جناب آپ کے سابقہ مالک جیسے بھولے بھالے لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ایک آدمی نے اپنے پڑوسی گوالے سے پوچھا کہ گوالے میاں تمہارے پاس کتنی بھینسیں ہیں؟ گوالا بولا میرے پاس 3 بھینسیں ہیں۔ پڑوسی اور یہ روزانہ کتنا دودھ دیتی ہیں؟ گوالا جناب 21 کلو۔ پڑوسی اور اس میں سے بیچتے کتنا ہو؟ گوالا بولا الحمدللہ جناب 40 کلو بیچتا ہوں اور 3 کلو گھر کے لیے بھی رکھتا ہوں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس سام بٹھا دیا اور بولا ڈس لے ڈس لے۔ سام بولا میں اسے کیا ڈسوں، میں تو خود ان سے زہر ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے آتا ہوں۔